learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-माइदा आयत 56। वमन यतवल्ला, और जो कोई दोस्ती करेगा, अल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ताला से, उसके रसूल से और ईमान वालों से। जो कोई अल्लाह ताला को वली बनाता है, यानी अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करता है, और जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोस्त है। हर वो शख्स जो अल्लाह ताला का दोस्त है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी दोस्त है। वल्लज़ीना आमनू, और जो ईमान वालों का दोस्त है, यानी जो ईमान के ज़ाहरी और बातनी तकाज़ों को पूरा करे। फ़इन्ना हिज़्बल्लाहि, तो यकीनन अल्लाह ताला की जमात, हुमुल गालिबून, गालिब आने वाली है। अल्लाह ताला की जमात के लोग जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला भी उनसे मोहब्बत करता है। अल्लाह, उसके रसूल और मुसलमानों से दोस्ती करने वालों को अल्लाह ताला की जमात के नाम से पुकारा गया है, और उनसे अल्लाह ताला का वादा है कि बिलाखिर वही लोग कामयाब होंगे। जैसे सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के साथ ऐसे ही हुआ। अल्लाह ताला ने उन्हें गालिब बनाया और यहूद को कैद, कत्ल और जिला वतनी और जिजिया के जरिए जलील और रुस्वा किया, और क़यामत तक उनका यही हाल रहेगा। उनका आर्जी और ज़ाहरी गलबा उनकी हकीकी ज़िल्लत और रुसवाई को दूर नहीं कर सकता। अल्लाह ताला की जमात के लोगों की खसूसियात ज़ाहिर होती हैं नमाज कायम करने से, यानी उनकी तवज्जो का मरकज़ अल्लाह ताला की ज़ात बन जाती है। ज़कात अदा करने से, यानी उनके बाहमी ताल्लुकात एक दूसरे की खैर ख्वाही पर कायम होते हैं। अल्लाह ताला के आगे झुकने से, यानी दुनिया के मामलात में अना का मुज़ाहरा नहीं करते, हर मौके पर वही करते हैं जो अल्लाह ताला चाहता है। वो तवाज़ुअ इख्तियार करते हैं और सरकशी नहीं करते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तत्तखिज़ू, ना तुम बनाओ, अल्लज़ीना, उनको जिन्होंने, अत्तखज़ू, बनाया, दीनकुम, तुम्हारे दीन को, हुज़ुवन व लाइबन, मजाक और खेल, मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन कब्लिकुम, उन लोगों को जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई, वल कुफ़ारा, और काफिरों को, अवलिया, दोस्त। ए लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह ताला के रब होने पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर और इस्लाम के दीन होने पर, अल्लाह ताला ने तुम्हें हुक्म दिया है कि तुम अहले किताब को अपना दोस्त ना बनाओ, यानी यहूद और नसारा को और काफिरों को। काफिरों से मुराद मुनाफिक और मुशरिक है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे दीन को मजाक और खेल बना रखा है। वो लोग अजान की आवाज़ सुनकर उसकी नकलें उतारते थे, इस्लामी शायर का मजाक उड़ाते थे और आवाज़ें कसते थे। वत्तकुल्लाह, और तुम अल्लाह ताला से डरो, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। तकवा अल्लाह ताला के हुक्म की अताअत करना और उसके मना किए गए से रुकने का नाम है, जो कि काफिरों से दुश्मनी की दावत देता है। वत्तकुल्लाह, यानी उनको दोस्त बनाने के मामले में अल्लाह ताला से डर जाओ अगर तुम सच्चे मोमिन हो, क्योंकि अल्लाह ताला और उसके रसूल की मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल और मोमिनों के दुश्मनों की मोहब्बत के मुखालिफ है। व इज़ा नादैतुम, और जब तुम पुकारते हो, इलस्सलाती, नमाज की तरफ, अत्तखज़ूहा, वो बना लेते हैं उसे, हुज़ुवन व लाइबन, खेल और मजाक। ये लोग इस्लाम में नुक्ता चीनियाँ करते हैं, इस्लाम के साथ मजाक उड़ाते हैं और दीन की तहकीर करते हैं, खसूसन नमाज के बारे में, जो कि मुसलमानों की सबसे बड़ी इबादत है। जब मुसलमान नमाज के लिए अजान देते हैं तो ये लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, और उसकी वजह उनकी कम अक्ली और जहालत है, वरना अगर उनमें अक्ल होती तो वो नमाज के फ़ायदों के सामने झुक जाते। इसीलिए कहा गया कि ए मोमिनो, जब तुम्हें कुफार का हाल मालूम है और तुम्हें ये भी मालूम है कि वो तुम्हारे और तुम्हारे दीन के साथ कितनी शदीद दुश्मनी रखते हैं, जो कोई इस सूरत हाल के बाद भी उन्हें अपना दुश्मन नहीं समझता, तो ये इस बात की दलील है कि इस्लाम उसके नज़दीक बहुत सस्ती चीज़ है, और उसे इस बात की कोई परवाह नहीं कि कोई उसमें तानो तशनी करता है या उसे कुफर और जलालत करार देता है। और इससे ये भी साबित होता है कि उस शख्स के अंदर मुरव्वत और इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं। सीरत मोहम्मद बिन इसहाक में है कि अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब शाम के सफ़र को जाने लगे तो अबू महजूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से, जिनकी गोद में उन्होंने यतीमी के अयाम बसर किए थे, कहा कि आपकी अजान के बारे में मुझसे वहाँ के लोग ज़रूर सवाल करेंगे, तो आप अपने वाक़यात तो मुझे बता दीजिए। फरमाया, हाँ सुनो। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुनैन से वापस आ रहे थे, रास्ते में हम लोग एक जगह रुके तो नमाज के वक्त नबी सल्लल्लाहु
اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن نے اذان کہی، ہم نے اس کا مذاق اڑانا شروع کیا، کہیں آپ کے کان میں بھی آوازیں اس کی پڑ گئیں۔ سپاہی آیا اور ہمیں آپ کے پاس لے آیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم سب میں سے زیادہ اونچی آواز کس کی تھی؟ سب نے میری طرف اشارہ کیا تو آپ نے اور سب کو چھوڑ دیا اور مجھے روک لیا اور فرمایا اٹھو اذان کہو۔ واللہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے اور آپ کی فرما برداری سے زیادہ بری چیز میرے نزدیک کوئی نہیں تھی، لیکن بے بس تھا، کھڑا ہو گیا۔ اب خود آپ نے مجھے اذان سکھائی اور جو سکھاتے رہے میں کہتا رہا، پھر اذان پوری بیان کی۔ جب میں اذان سے فارغ ہوا تو آپ نے مجھے ایک تھیلی دی جس میں چاندی تھی، پھر آپ نے اپنا دست مبارک میرے سر پر رکھا اور پیٹھ تک لائے، پھر فرمایا اللہ تجھ میں اور تجھ پر اپنی برکت نازل کرے۔ اب تو اللہ کی قسم میرے دل سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت بالکل جاتی رہی۔ آپ کی ایسی محبت دل میں پیدا ہو گئی کہ میں نے آرزو کی کہ مکے کا مؤذن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ہی بنا دے۔ آپ نے میری درخواست منظور فرما لی اور میں مکے میں چلا گیا اور وہاں کے گورنر عتاب بن اسید سے مل کر اذان پر مامور ہو گیا۔ ابو محذورہ کا نام سمرہ بن مغیرہ بن لوزان تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 مؤذنوں میں سے آپ ایک تھے اور لمبی مدت تک آپ اہل مکہ کے مؤذن رہے۔ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہے، قوم لا یعقلون، کہ بلا شبہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں۔ جو لوگ سچے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اسے کھیل تماشا بناتے ہیں، بلا شبہ وہ ایسے ہی لوگ ہیں جو کہ اس کو سمجھتے نہیں۔ قل یا اہل الکتابی، کہہ دو کہ اے اہل کتاب، هل تنقمون منا، نہیں تم بیر رکھتے ہم سے، الا ان آمنا باللہ، مگر یہ کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس پر بھی جو ہماری طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبل، اور اس پر بھی جو اس سے پہلے نازل کیا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہودیوں کی ایک جماعت آئی جن میں ابو یاسر بن اخطب، نافع بن ابی نافع اور غازی بن عمر تھا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ رسولوں میں سے کن رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ پر اور جو کتاب ابراہیم علیہ السلام پر نازل کی گئی اور اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد میں جو کتابیں نازل کی گئی ہیں ان پر، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو کتاب دی گئی اور ان کے علاوہ دوسرے انبیاء کرام کو جو کتابیں دی گئی ہیں، سب پر ایمان رکھتا ہوں۔ ہم کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ جب آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تو ان لوگوں نے آپ کی نبوت کا انکار کیا اور بولے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ اس شخص پر ایمان لاتے ہیں جو عیسیٰ پر ایمان رکھتا ہو۔ اسی پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے رسول آپ کہہ دیں، اے وہ لوگو جن کو تورات، زبور اور انجیل دی گئی، تم ہم سے انتقام لیتے ہو اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، یعنی اس کے سوا ہم میں کیا دیکھتے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اہل کتاب کی مسلمانوں سے ناراضگی اور بگاڑ کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اہل کتاب ہر دور میں اس حقیقت کو جھٹلاتے رہے ہیں۔ صلیبی جنگوں کے بعد جب اہل کتاب اس آیت کی تبلیغ میں بھی ناکام رہے تو انہوں نے مسلمانوں کے اندر یہ بات پھیلا دی کہ اب تو انسانیت نے ترقی کر لی ہے، روشن خیالی کا دور ہے، اب مذہبی جنگیں ہونے کا امکان نہیں۔ تو مسلمانوں نے بھی دینی کشمکش اور دین کی نئی زندگی کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا، تو اہل کتاب نے ہم پر جنگ مسلط کر دی جس کے بارے میں وہ اظہار کر رہے ہیں کہ یہ اسلام اور عیسائیت کی جنگ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اہل کتاب کو مسلمانوں کی بجائے ایمان پر غصہ ہے۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ، اور بلا شبہ تم میں سے اکثر، فاسقون، نافرمان ہے۔ ہر نافرمان شخص کو سیدھے راستے پر چلنے والا گمراہ دکھائی دیتا ہے، اور چونکہ فاسق سیدھے راستے کا دشمن ہوتا ہے اس لیے وہ سخت انتقامی کارروائیاں کرتا ہے تاکہ سب لوگ ڈر کر فاسق بن جائیں۔ اس طرح فاسقوں کی تعداد ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے۔ کل کہہ دیجئے، هل انبئکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، بشر من ذالک، اس سے بدتر، مثوبتاً، بدلے کے اعتبار سے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، یعنی کیا میں تمہیں اس سے زیادہ بری چیز کے بارے میں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جزا کے اعتبار سے برے لوگ یہود اور کفار ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کو کھیل اور تماشا بناتے ہیں۔ من لعنہ اللہ، اور جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، وغضب علیہ، اور جن پر وہ غصے ہوا، وجعل منہم، اور اس نے بنائے ان میں سے، القردۃ، بندر، والخنازیر، اور خنزیر، وعبد الطاغوت، اور جنہوں نے طاغوت کی عبادت کی۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت
رحمت سے دور کر دیا، ان پر اللہ تعالیٰ غصے ہوا، انہیں دنیا اور آخرت کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ ان میں سے بعض کو بندر اور بعض کو سور بنایا، اور جنہوں نے طاغوت کی یعنی شیطان کی بندگی کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں سزا ملی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہوئے اور راہ راست سے دور ہو گئے۔ اولئک یہی لوگ شرٌ بدتر ہیں مکاناً درجے میں، یعنی ان کا ٹھکانہ بدترین ہے کیونکہ انہوں نے شیطان کی بندگی کی، جبکہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیا۔ وَأَضَلُّوا اور زیادہ گمراہ ہیں عن سواء السبیل سیدھے راستے سے، یعنی وہ معتدل درمیانی اور سیدھے راستے سے بہت دور ہیں۔ وَإِذَا جَاءُكُمْ اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ وہ اپنے مکر و فریب اور منافقت کی بنا پر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ یہودی صبح کو ایمان لا کر شام کو انکار کر کے دراصل مسلمانوں میں بے چینی پیدا کرنا چاہتے تھے تاکہ مسلمان قرآن چھوڑ دیں۔ یہودی چاہتے تھے کہ مسلمان افراتفری کا شکار ہوں اور اس شک و شبے کی فضا کی وجہ سے مسلمان اپنا دین چھوڑ دیں۔ وَقَدْ دَخَلُوا حالانکہ وہ داخل ہوئے تھے بالکفری کفر کے ساتھ، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ اور یقیناً اسی کے ساتھ ہی نکل گئے، یعنی کہ ان کا نکلنا اور داخل ہونا دونوں کفر کے ساتھ ہی تھا۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ اس کو جو وہ چھپاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بہت خوب جانتا ہے جو وہ کفر میں سے چھپاتے ہیں، اس میں ان کے لیے وارننگ ہے۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ اور آپ ان میں سے اکثر کو دیکھیں گے، یعنی آپ یہودیوں میں سے اکثر کو دیکھیں گے، یُسَارِعُونَ کہ وہ جلدی کرتے ہیں فی الاسم والعدوان گناہ میں اور زیادتی میں، یعنی وہ گناہ اور زیادتی میں حصہ ڈالتے ہیں اور ان گناہوں میں وہ سبقت کرتے ہیں جو خالق کے حقوق سے متعلق ہیں اور مخلوق پر ظلم کرنے کے زمرے میں آتے ہیں۔ وہ گناہوں اور ظلم کی طرف سبقت کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو باہم مقابلہ کر رہے ہیں ہر گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر دوسروں کا مال کھاتے ہیں۔ بگڑے ہوئے معاشروں میں بااثر افراد کے ساتھ ضعیف لوگ بھی اس گناہ اور ظلم میں بہتے چلے جاتے ہیں۔ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ اور حرام کھانے میں، سحت مال حرام کو کہتے ہیں جیسے رشوت، سود وغیرہ۔ لَبِئْسَ یقیناً برے کام ہے مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جن کے یہ سب برے اعمال ہیں اور وہ اس کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔